کے اغراض، تفسیر کے اغراض، یعنی کہ آیت کے تحت ایسے واقعات کا ذکر کرنا، ایسی روایات کا ذکر کرنا کہ جن کا شان نزول سے تو تعلق نہیں۔ مثلا ایک آیت قرآن مجید کی لکھی ہے، اس کے تحت کوئی آیت ذکر کر دینا، اس کے تحت کوئی روایت ذکر کر دینا، اس کے تحت کوئی واقعہ ذکر کر دینا، اس کا شان نزول سے تعلق تو نہیں، بلکہ اس کی غرض کوئی اور ہے، غرض کچھ اور ہے، غرض کچھ اور ہے۔ یعنی کہ لازمی نہیں کہ جیڑی آیت دے تحت چیز لکھی ہو دا شان نزول ہی ہوئے گی، نہیں سمجھ آ رہی؟ شان نزول نہ تعلق نہیں بھی ہو سکتا، بلکہ وہ غرض کوئی اور بھی ہوئے گی۔ وہ اغراض جڑیاں نے انہاں چوں سب تو پہلی غرض ہے کہ استشہاد بالآیات، استشہاد بالآیات، کہ آیات کے ساتھ استشہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ ہم نے پڑھی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے تو ظلم کے ساتھ اس کو خلط ملط نہیں کرتے۔ یہ ہم نے کہاں پر پڑھی تھی؟ معرفت خداوندی، معرفت مراد خداوندی، اس کے اندر ہم نے پڑھی تھی کہ جب تک اللہ رب العزت کی مراد کی معرفت ہمیں نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہمیں تفسیر سمجھ میں، آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون ایسا شخص ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو اور گناہ کر کے ظلم نہ کیا ہو؟ تو یہ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی کہ آیت جو نازل ہوئی اس کے کس چیز سے استشہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آیت سے، آیت سے، یعنی کہ اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اس کے اندر سے بتلایا کہ بھئی شرک سے مراد ظلم ہے، تو وہ جو آیت ہے اس کے ضمن میں، اس کے تحت میں راوی اس آیت کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب یہ آیت آئے گی نا کہ بھئی جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یہ والی آیت کے تحت میں یہ لقمان علیہ السلام والی کے ترجمے میں جو نام آتا ہے لقمان علیہ السلام کا، وہ آیت اس کے ضمن میں کیا کر دیتے ہیں؟ ذکر کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں استشہاد بالآیات، حالانکہ یہ اس کی تفسیر میں لکھی جا رہی ہے۔ اب دوسرا ہے استدلال بالآیات، یہ تو تھا استشہاد بالآیات، دوسرا ہے استدلال بالآیات۔ استدلال سمجھنا ہے، استدلال بالآیات کہتے ہیں کہ کوئی علمی مباحثہ ہو رہا ہے تو صحابی یا صحابیہ اس بحث کے اندر جس چیز کی بحث چل رہی ہے اس بحث کے متعلق کوئی آیت پیش کر دے، کوئی آیت پیش کر دے۔ اب جو آیت ہم قرآن کے اندر جب پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو مفسرین کرام کیا کرتے ہیں؟ اس علمی بحث کو جو انہوں نے دلیل جس آیت کو بنایا ہے اس آیت کو اس کے اندر کیا کر دیتے ہیں؟ لکھ دیتے ہیں، اس کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اس کے شان نزول سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا استدلال بالآیات کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے حضرت مسروق بن اجدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پردے کے پیچھے نا ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی کہ ٹیک پردے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ، یعنی کہ اس کی کنیت تھی، اس تابعی کی کنیت تھی کہ اے ابو عائشہ، یعنی کہ کوئی شخص تین باتوں میں سے ایک بھی کہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے، بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک بات یہ ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں
یعنی کہ یوں کہہ لو کہ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی غیب کا علم جانتے ہیں، فرمایا اس نے اللہ پر بہتان باندھا، اللہ پر بہتان باندھا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے حبیب، اے میرے آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، ان مخلوقات میں سے ان کو یہ بھی علم نہیں کہ کب یہ اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ آئیے یہ بات، استدلال بالآیات۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال میں یہ آیت پیش کی۔ اب یہ جو واقعہ ہے سمجھ آ رہی ہے اس تابعی کا، اس تابعی کے واقعے کو مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں لکھ دیا ہے، اس آیت کے ضمن میں لکھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ دلیل کے طور پہ پیش کی نا یہ آیت، تو یہ جو واقعہ تھا یہ واقعہ دلیل کے طور پر جو پیش کی گئی آیت کے ضمن میں لکھ دیا۔ سمجھ آ گئی میرے خیال میں؟ پہلا کیا تھا؟ استشہاد بالآیات، دوسرا کیا تھا؟ استدلال بالآیات۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اچھا، استشہاد اور استدلال یہ دونوں ایک معنی میں، لغت کے اعتبار سے دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے استشہاد میں اور استدلال میں۔ استشہاد کہتے ہیں کہ کوئی مسلم دلیل جو ہے اس کی تائید میں کوئی بات ذکر کرنا، مسلم دلیل، پکی ٹھکی بات، دلیل کی بات تائید میں کوئی بات کرنا، جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، یہ مسلم تھی نا، تو اس کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ذکر کی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا استدلال کہتے ہیں کہ کسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا، کسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا، کسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تیسرا ہے موافقت کلام، موافقت یعنی کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر کی اغراض، موافقت کلام کہ یعنی کہ ایسی چیزیں کہ جو قرآن کی آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نقل کرتے ہیں، یہ والی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی کہ کون کون سی وہ چیزیں آیت کے ضمن میں پیش کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں مفسرین کرام آیت کے تحت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے موافقت کلام، کہ یعنی کہ اللہ رب العزت نے کوئی حکم ارشاد فرمایا یا کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہی بات حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہو، وہی بات حدیث مبارکہ سے یعنی کہ روایت سے بھی ملتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہو۔ جیسے مثال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یعنی کہ یہ بات چل رہی ہے، تیسری بات ہے موافقت کلام۔ موافقت سمجھتے ہیں نا کہ مثلا ایک کا کلام دوسرے سے موافق ہو، ملتا جلتا ہو، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس نے کہا نا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، آگے ساری آیت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اس طرح کی ایک موجود ہے کہ جس کے اندر اللہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی جامع بات کی نصیحت فرمائیں کہ جسے میں پلے باندھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی آپ اقرار کر لیں کہ میں رب
میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس عقیدے پر ڈٹ جائیں، پھر اس عقیدے پر۔ قرآن میں بھی کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر کیا کرے وہ ڈٹ جائے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرما رہے ہیں، ڈٹ جائیں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس آیت کے ضمن میں اب اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس آیت کے اندر بھی وہی بات ہے اور حدیث کے اندر بھی وہی بات ہوتی ہے، تو اس آیت کے ضمن میں اس حدیث کو کیا کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، اس حدیث کو کیا کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات ہے تعین مقام نزول، تعین مقام نزول، یعنی کہ نزول کے مقام کا تعین اگر کسی بات سے ہو رہا ہے، کسی روایت سے ہو رہا ہے، کسی واقعے سے ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات، تو اس واقعے کو اس آیت کے ضمن میں لکھ دینا، تعین مقام نزول، کہ بھئی شان نزول تو الگ چیز ہے نا، مثلا شان نزول جس جگہ پر یعنی کہ وہ آیت نازل ہو رہی ہے، وہ مقام کا اشارہ اگر کسی روایت سے، کسی صحابی کے واقعے سے مل رہا ہے تو اس واقعے کو بھی اس آیت کے ضمن میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ، یہ جو آپ کے قرآن میں آیت ہے، اگر ہمارے ہاں یہ آیت جس دن نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی وہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس یہودی نے کہا کہ امیر المومنین وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی اور جس جگہ پر نازل ہوئی دونوں ہمیں معلوم ہیں اور دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ فرمایا کہ یہ جمعے کے دن نازل ہوئی تھی اور یوم عرفہ کے مقام پر یوم عرفہ والے دن نازل ہوئی تھی، تو یہ قدرتی طور پر پہلے سے ہی ہمارے لیے کیا ہیں، یہ عید کے دن ہیں، یہ ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ اب یہ واقعہ کوئی قرآن تو نہیں ہے نا، لیکن یہ واقعہ اس آیت کے شان نزول کے مقام کو بتلا رہا ہے، کہ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے میں بتلا دیا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہ کہاں پر نازل ہوئی تھی، کون سا مقام تھا، یوم عرفہ، یعنی کہ عرفہ کا مقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ میں تھے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ جب شان نزول کا مقام کسی واقعے سے معلوم ہو رہا ہو تو مفسرین کرام اس واقعے کو اس آیت کے تحت میں کیا کر دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں، اس آیت کے تحت میں ذکر کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات۔ آگے ہے تعین اسماء، اسماء کا تعین، ناموں کا تعین۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ بعض مرتبہ قرآن مجید کی آیات کے اندر مثلا صرف اشارہ ہوتا ہے تو ان ہستیوں کے نام نہیں ذکر کیے ہوتے، تو مفسرین کرام کیا کرتے ہیں، روایات کے اندر سے ان کے نام اکٹھے کر کے اس آیت کے تحت میں لکھ دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی کہ بھئی کوئی آیت نازل، جیسے اصحاب کہف کے بارے میں ہے، اصحاب کہف وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، سمجھ آ رہی ہے، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، یعنی کہ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ کتنے تھے، 7 تھے، 8واں ان کا کیا تھا، کتا تھا، اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ 7 تھے۔ اس کے اندر صرف تعداد بتلائی گئی ہے نا، نام تو نہیں نہ بتلائے، اس کے اندر تعداد بتلائیے، نام نہیں بتلائے۔ تو اب مفسرین کرام کیا کرتے ہیں کہ وہی جو روایات کے اندر جو نام آتے ہیں نا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جہاں جہاں سے بھی نام تلاش کر کے اس آیت کے ضمن میں لکھ دیتے ہیں، اس آیت کے ضمن میں انہوں نے اس آیت کے ضمن میں نام لکھے بھی ہیں۔ سمجھ آ رہے، بڑے مشکل سے نام ہیں، اور ان کا جو اعراب ہے اس کے بارے میں بھی صحیح قول، راجح قول نہیں ہے ویسے، تو وہ نام انشاءاللہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ نام مفسرین کرام نے اکٹھے کر کے کیا کیا، اس آیت کے ضمن میں لکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں اسماء کی کیا کرنا، تعین کرنا۔ آیت کے اندر
جو اشارہ ہوا ہے جن ہستیوں کا، ان ہستیوں کے نام کو ذکر کرنا، ان ہستیوں کے نام کو ذکر کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے تنزیل صاحب؟ فضائل ہاں جی لکھ لیا۔ یعنی کہ قرآن کی کوئی صورت، قرآن کی کوئی آیت اگر کسی حدیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو اس آیت کے ضمن میں اس حدیث کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین کی فضیلت ہے تو یاسین کے شروع میں اس کے تحت میں یہ حدیث لکھ دی جاتی ہے، بھئی جو یاسین پڑھے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا، یا کوئی بھی صورت ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کو ان سورہ کہف کی آیات کے تحت میں اس حدیث کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ لکھ دیا جاتا ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیفیت عمل بالقرآن۔ بعض مقامات پر ایسی احادیث بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا تھا۔ کیفیت عمل بالقرآن، کہ یعنی کہ جو حکم نازل ہو رہا ہے عمل کا، اس کی کیفیت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں یا کسی واقعے میں بیان کی ہوتی ہے۔ اس واقعے کو، اس حدیث کو اس آیت کے ضمن میں لکھ دیتے ہیں مفسرین کرام۔ سمجھ آ گئی؟ کبھی کس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرآن کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈرایا، یہ کیفیت حدیث میں لکھی ہوئی ہے، یہ کیفیت حدیث میں لکھی ہوئی، یعنی کہ اب اس حدیث کو اس آیت کے ضمن میں تفسیر کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے، مفسرین کرام لکھ دیتے ہیں۔ سمجھ گئی یہ بات؟ جیسے کیسے عمل کیا، عمل کی کیا کیفیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اے فلاں قبیلے والو، اے قبیلہ قریش والو، اے بنی ہاشم والو، اے فلاں والو، سارے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ جو نہیں بھی آیا تھا اس نے اپنی جگہ پر کوئی بندہ بھیجا تھا۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، کہ آپ میری بات مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ابو لہب نے کیا کہا تھا کہ نعوذ باللہ، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر آیات بھی نازل فرمائی تھی، تبت یدا، یہ تو شان نزول بنے گا نا اس کا، لیکن اصل ہم بات کریں کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیسے ڈرایا تھا؟ ایسے ڈرایا تھا۔ اس کا نام ہے عملی کیفیت بالقرآن، کیفیت عمل بالقرآن، کیفیت عمل بالقرآن، کہ قرآن پر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر عمل کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سمجھ میں آ گئی ہیں یہ باتیں آج کی تنزیل صاحب، کہ یعنی کہ تفصیلی اغراض ہم پڑھ رہے تھے کہ ایسے واقعات، ایسی روایات جن کو آیت کے تحت میں نقل کرنا، ان کا تعلق شان نزول سے تو نہیں ہے، بلکہ ان کی غرض کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ہم نے بتلائے استشہاد بالآیات، استدلال بالآیات، موافقت کلام، ہاں جی، متعین مقام نزول، اسی طرح تعین اسماء، اور اسی طرح فضائل آیات، اور ہاں کیفیت عمل بالقرآن۔ یہ تفصیلی اغراض آج کی تھی، آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے
کہ سبب نزول اور اختلاف روایات مع اصول ستہ، یعنی کہ ایک آیت کے کئی شان نزول ہوں گے۔ مثلا کہا جی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس ایک حدیث میں آیا ہوگا کہ بھئی یہ شان نزول اس حدیث کی اس واقعے کی وجہ سے آیت یہ نازل ہوئی ہے۔ دوسری حدیث ہوگی کہ نہیں، یہ نہیں تو نہیں ہوگا، اس میں دوسری حدیث میں یہ ہوگا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اختلاف ہو گیا نا شان نزول میں، بھی شان نزول 2 ہو گئے، 3 بھی ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کیا کہتے ہیں اس کی کیا ترتیب ہوگی، اس کا کیسے پتہ چلے گا، تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ جب شان نزول زیادہ ہو جائیں تو اس وقت کیا ہوگا۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ امت کو گمراہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس کا شان نزول یہ تھا، حالانکہ اس کے شان نزول کئی ہوتے ہیں، اس کے شان نزول کئی ہوتے ہیں۔ ان کو ہم کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے، تفسیر کے ساتھ پڑھ کر کے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔